بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں پرعزم پاکستان اور میں ہوں محمد عمر نذیر. آج ایک اور خوبصورت پرعزم پاکستانی شخصیت کے ساتھ موجود ہوں اور آج میری مہمان ہیں ڈاکٹر انجینئر اقصیٰ شبیر. آپ ہیڈ کر رہی ہیں لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کا جو اورک آفس ہے. اورک بیسیکلی ایک بڑا ہی زبردست آفس ہے لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کا، جو کام کرتا ہے ریسرچ کے حوالے سے، انوویشن کے حوالے سے اینڈ کمرشلائزیشن کے حوالے سے. اور ریسنٹلی لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کے اس آفس نے پاکستان کی 230 ریکگنائزڈ HEC یونیورسٹیز میں سے نمبر 1 پوزیشن حاصل کی ہے. اور اگر اوورآل بات کی جائے تو 23rd پوزیشن ہے پورے پاکستان میں اس آفس کی. اور اوبویسلی اس کی پرفارمنس کی وجہ سے لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کی رینکنگ پہ بھی بہت امپیکٹ آ رہا ہے. اور یہ ساری کی ساری باتیں ان سے کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان سے ایک بہت ہی خوبصورت ایک سینٹر بننے والا ہے جس کے لیے کوشاں ہیں لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام سے بزنس انکیوبیشن سینٹر جو کہ قائم ہونے والا ہے. یہ قائم ہونے کے مراحل میں اس سارے کے پروسیس کے بارے میں بھی جانیں گے. اور آج اس سے پہلے کہ میں مزید ان کے بارے میں بتاؤں، ان سے بات کرتے ہیں. جی، جس گیسٹ کا میں نے آپ کو تعارف کروایا وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں اور آپ اورک کی ہیڈ ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد. لاہور کالج نے یہ سفر کیسے طے کیا؟ اورک کا یہ سفر کیسا تھا؟ کتنا چیلنجنگ رہا؟ ذرا اپنی کہانی اپنی زبانی بتائیے. سب سے پہلے تو میں بہت آپ کی مشکور ہوں عمر کہ آپ نے مجھے یہ دعوت دی اور یہ بات کرنے کا موقع دیا جس میں نہ صرف کہ یہ آفس آف ریسرچ انوویشن کمرشلائزیشن کے بارے میں آپ سے آپ کی آڈینس سے شیئر کر سکوں گی، بلکہ میرے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ میں لاہور کالج ویمن یونیورسٹی یہاں پہ ہو رہی ریسرچ، یہاں پہ ہو رہی اچیومنٹس بھی آپ کے توسط سے آپ کی آڈینس کے ساتھ شیئر کر پاؤں گی. سب سے پہلے تو اگر آپ کو الاؤ کریں تو میں آفس آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن کیا ہے اس کے متعلق تھوڑا سا آڈینس کو بتاؤں، کیونکہ یہ آج بھی قدرے ایک نیا دفتر ہے، یا میں کہوں کہ ایک نئے دفاتر ہیں جو ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کی ہدایت پہ پاکستان میں موجود تمام یونیورسٹیز میں قائم کر دیے گئے ہیں یا قائم کرنے کے پروسیس میں ہیں. آفس آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن کے اندر بیسیکلی جیسے کہ اس کا نام بتاتا ہے اس کے 3 پہلو ہیں، جس میں سب سے پہلے ریسرچ شامل ہے، پھر انوویشن اور تیسری ہے کمرشلائزیشن. ریسرچ میں ہماری یونیورسٹی میں ہو رہی تحقیق کے نتیجے میں ہم جو ایک آرٹیکل یا ایک مقالہ پبلش کرتے ہیں، خواہ یہ کہ وہ ایک اچھی انٹرنیشنل ریپیوٹ کے جرنل میں ہو یا وہ کسی اچھی انٹرنیشنل ریپیوٹ کی کانفرنس میں ہو. دوسرا اس میں جو اس کا اور بہت اہم پہلو ہے وہ ہے کہ ہم اس میں ریسرچ کرنے کے لیے فنڈڈ پروجیکٹس ہماری فیکلٹی کئی دفعہ انڈیپینڈنٹلی، کئی دفعہ دوسری یونیورسٹی کی فیکلٹی کے اشتراک سے، کئی دفعہ انڈسٹری کے اشتراک سے فنڈڈ پروجیکٹس حاصل کرتی ہے، جو کہ مزید پھر آگے سے اور ریسرچ کے فروغ میں ہماری ہیلپ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ ہماری یونیورسٹی کی ریسرچ انکم میں کاؤنٹ ہوتا ہے. اور اس کے بہت ملٹی ڈائمینشنل فوائد اس لیے ہیں کیونکہ یہ جو فنڈڈ پروجیکٹس ہماری یونیورسٹی میں آتے ہیں یہ ہماری یونیورسٹی کی نہ صرف ایک لوکلی پاکستان میں رینکنگ کو امپروو کرتے ہیں، بلکہ یہ ایک میجر پیرامیٹر ہے جس سے ہماری یونیورسٹی کی انٹرنیشنل رینکنگ بھی امپروو ہوتی ہے، خواہ وہ QS رینکنگ ہو، وہ ٹائمز ہائر ایجوکیشن رینکنگ ہو، اینڈ فار دیٹ میٹر امپیکٹ رینکنگ ہو. تو ہماری یونیورسٹی نے یہ پچھلے کچھ عرصے میں اسپیشلی سال 2021 اور 2022 کے اندر ریکارڈ نمبر کے فنڈڈ ریسرچ پروجیکٹس حاصل کیے، اور نہ صرف ہماری نیشنل ایجنسیز سے بلکہ بہت ساری انٹرنیشنل ایجنسیز میں، جن میں کہ برٹش کاؤنسل سر فہرست ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس ایجوکیشن فاؤنڈیشن پاکستان USEFP کا اس میں شمار ہے، WHO کا اس میں شمار ہے، اور نیشنلی بھی اس میں HEC انکلوڈڈ ہے، اس میں پاکستان سائنس فاؤنڈیشن شامل ہے، اس میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس PIDE شامل ہے، اینڈ آلسو several other organizations. ڈاکٹر پہلے سے یہی آتا تھا کہ کانفرنسز جو ہیں امپیکٹ کرتی ہیں رینکنگ میں، تو ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بھی بتائیے گا کہ اورک کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے رینکنگ میں، پیٹنٹ حاصل کرنے میں، اور نہ صرف اساتذہ بلکہ جو اسٹوڈنٹ ریسرچ کرتے ہیں اس کو بھی ایک اچھا ڈائریکشن دینے میں. جی اچھا، یہ عمر جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارے چونکہ 3 رول ہیں، ایک ریسرچ کا جس میں نے آپ کو بتایا کہ پبلیکیشن پروجیکٹ اس کے 2 مین پہلو ہیں، اس کے بعد انوویشن کا اور کمرشلائزیشن کا. اس میں جب میں ریسرچ کی بات کر رہی ہوں تو یہ یا پروجیکٹس کی بات کر رہی ہوں تو یہ صرف
فیکلٹی یا اساتذہ کی ریسرچ نہیں ہے, یہ وہ ریسرچ ہے جس میں ہمارے تمام اسٹوڈنٹس کا, خواہ وہ BS لیول پہ ہوں, MS لیول پہ ہوں, PhD لیول پہ ہوں, ان سب کی اس میں کنٹریبیوشن شامل ہے. انفیکٹ ایک اچھے پروفیسر یا ایک اچھے سائنسدان کی ترقی کا یا اس کی وہ کتنا سکسیزفل ہے, اس کا پیرامیٹر یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جو ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ ہم انڈیویجولی تو کچھ نہیں. اگر آج یہ اورک کی بھی رینکنگ آئی ہے یا ہماری یونیورسٹی کی رینکنگ امپروو ہو رہی ہے, تو یہ کسی ایک انڈیویجول کا, میرا یا آپ کا یا کسی بھی ایک انڈیویجول کا تو اس میں آئی وڈ سے کہ کنٹریبیوشن ہوتا ہے, لیکن اس کا مکمل کریڈٹ یا کمال نہیں ہوتا. یہ ایک مکمل ٹیم ورک ہے جس کا کہ ایک کہہ لیں کہ اس طرح ایک پیرامڈ کا اسٹرکچر ہوتا ہے. اس کا پیرامڈ, اس کی بنیاد پہ سب سے اہم تو ہمارے اسٹوڈنٹس کھڑے ہیں جن کی کنٹریبیوشن ریسرچ میں ہو, انوویشن میں ہو, اور پھر اس کے بعد ہماری فیکلٹی اور سارا اسٹاف آتا ہے. اینڈ دین ایز وی کیپ موونگ اپورڈز ان دیٹ پیرامیٹر, تو اوپر ہماری مین لیڈرشپ آتی ہے جو کہ ہماری وائس چانسلر صاحبہ ہیں, جن کی سب کے اور سب کا اس پیرامڈ میں اپنا اپنا ایک رول ہے, اور وہ اس میں ان کی میوچول کنٹریبیوشن سے ہم یہ ایک ترقی کی راہ پر گامزن ہیں. اچھا, ایک میں اس میں بات عمر اور ایڈ کروں کہ جس طرح آپ نے شروع میں ابتدا میں ہمارے ختیجۃ الکبریٰ بزنس انکیوبیشن سینٹر کے بارے میں بتایا, تو اور ایک کہیں جب میں دوسرے پہلوات کی طرف جاتی ہوں جو کہ انوویشن اور کمرشلائزیشن ہے. انوویشن اور کمرشلائزیشن کی بھی آگے سے دو روٹ ہیں. پہلا روٹ اس میں یہ ہے کہ ہماری ہو رہی ریسرچ کے نتیجے میں ہم کوئی ایسی چیز بنائیں جس پہ کہ ہم ایک پیٹنٹ فائل کر لیں یا ہمیں کاپی رائٹ مل جائے, جس کو کہ ہم اپنی مزید انڈسٹری کے اشتراک سے اس کو ایک یوز کرتے ہوئے ایک کوئی ایسی معاشرے میں کنٹریبیوشن کریں جس سے کہ ہم کوئی پریکٹیکل مسئلہ حل کریں. اور دوسرا اس کا سوچ یہ ہے کہ ہم مارکیٹ کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے ہمارا فیکلٹی یا اسٹوڈنٹ یا اسٹاف ممبر یا الومنائی ان کے پاس مارکیٹ کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی اچھا آئیڈیا ہو جس کی بیس پہ وہ ایک کوئی کاروبار شروع کر سکتے ہوں جس سے کہ وہ ایک جاب سیکر کی جگہ بلکہ جاب گیور بن سکیں. اچھا, اب اس میں بھی مزید اس کے ویریس فوائد ہیں نا, جس میں ایک تو یہ کہ بجائے اس کے کہ ہم مزید اپنے ملک میں جاب سیکرز ایڈ کریں, ہم ایک تو جاب کریٹرز بناتے ہیں. دوسرا, ہم مارکیٹ میں موجود کسی نہ کسی ضرورت کو ایڈریس کرتے ہوئے اس کا حل نکالتے ہیں, جو کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ دنیا میں اگر آپ مثالیں اس کی دیکھ لیں کہ اوبر اور کریم سے لے کر Airbnb سے لے کر فوڈ پانڈا سے لے کر ایسے ہی بہت ساری مارکیٹ میں نیش موجود تھا جس کو کہ کسی انوویٹو آئیڈیا نے آ کر ایڈریس کر لیا. اور اچھا, اور اس کے بعد شاید میں خاتون ہوتے ہوئے کہ بائسڈ بات کہوں گی, لیکن میرا یہ ایمان کی حد تک اس پہ فیتھ ہے کہ once women set their heart and mind or anything and they put in their best effort, تو then there is absolutely nothing stopping them. اور ہم جو برے صغیر کی عورتیں, ہمیں تو اللہ نے کچھ, میں کہتی ہوں زیادہ ہی اوور آل بھی کچھ زیادہ ہی خصوصیات دی ہیں کہ ہم تو اسٹرینتھ دی ہے کہ ہم تو بہت سارے پہلوؤں پہ ایٹ دا سیم ٹائم اف آئی مے یوز دا ورڈ جہاد کر سکتی ہیں اور کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں. تو اس میں ہم یہ جو اتنا بڑا پاکستان کا نمبر 1 ویمن یونیورسٹی ہے, ہمارا اتنی بڑی ایک وائبرنٹ اسٹوڈنٹ باڈی ہے وچ از فرام آل اوور پاکستان, تو ہم نے یہاں پہ یہ ختیجۃ الکبریٰ بزنس انکیوبیشن سینٹر کی بنیاد رکھی ہے جس میں ہم ہمارے اسٹوڈنٹس, فیکلٹی, رومنائی سب کو دعوت دیں گے کہ اگر ان کے پاس کوئی انوویٹو آئیڈیا ہے جس سے کہ ایک سکسیزفل بزنس بن سکتا ہے, تو ہم ان بزنس کو پروموٹ کریں گے, اس کو ڈیولپ کرنے میں اپنے اس سینٹر میں ان کی ہر طریقے سے مدد کریں گے. اور آخری بات یہ کہ میں اپنی بات مکمل کروں کہ ہمیں میرا ذاتی طور پہ, میری اورک کی ساری ٹیم کا اور ہماری VC صاحبہ کا, ہمارا ایک کلیکٹیو ویژن تھا کہ ایک خاتون کے لیے, اسپیشلی ایک مسلمان خاتون کے لیے جو بزنس کرنا چاہے یا اس کی راہ پہ چلے, تو اس کے لیے حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی تعالیٰ عنہا سے بہتر کوئی رول ماڈل نہ تھا نہ ہوگا. تو ہم ان کو اپنا اسپیشلی بزنس وومن کے لحاظ سے اپنا رول ماڈل رکھتے ہوئے, اپنا رکھتے ہوئے ہم نے اس کو اپنا انکیوبیشن سینٹر کو یہ نام دیا ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم اس پہ بھی ایک امید کرتے ہیں کہ اتنی بڑی ہستی کے نام کی برکت سے اللہ اس میں اور ہمیں کامیابی دے. بالکل, بلکہ اس طریقے سے تو میرا خیال ہے کہ ان کی سیرت کو لوگوں کو زیادہ جاننے کا موقع ملے گا, کیونکہ ہمارے ہاں بہت سارا کام دنوں کے ساتھ منسوخ کر دیا جاتا ہے. 12 ربیع الاول آتا ہے تو ہم سیرت کا مطالعہ ذرا زیادہ کرتے ہیں. آئی تھنک یہ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں جہاں 18,000 فیمیل اسٹوڈنٹس پڑھتی ہیں, ان کا رول ماڈل اگر ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہو تو یقیناً کامیابی یقینی ہے. اچھا, یہاں پہ ٹاپ لیڈرشپ کا کتنا سپورٹیو رول رہا یا ضروری ہوتا ہے آپ اسموتھلی کام کر سکیں اور پھر آپ ایک ایکسیلنس کی شکل میں, ایک کامیابی کی شکل میں ریزلٹس دے سکیں؟ میری مراد کی ٹاپ لیڈرشپ وائس چانسلر صاحبہ کا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ اس میں میں ہمیشہ ایک چھوٹی سی آپ کو انالوجی دیتے ہوئے بات کرتی ہوں کہ میرا بیٹا جو کہ کلاس 3 میں ہے, اس کی فیوریٹ گیم بہت سارے اور پاکستانی بچوں اور بڑوں کی طرح کرکٹ ہے,
اور کرکٹ کی ہی اگر آپ ایک انالوجی لیں تو اس میں یہ کہ ایک ایسی ٹیم یا ایون فار دیٹ میٹر کسی بھی اور اسپورٹ میں ایک ایسی ٹیم جس میں انڈیویجول بہت اچھے کھلاڑی ہوں اور ان کا کیپٹن ٹھیک نہ ہو یا اس ٹیم کا آپس میں لائزون ٹھیک نہ ہو, وہ انڈیویجولی بہت کمال کے لوگ ہوں, ایسی ٹیم کبھی فاتح نہیں ہوتی. انفیکٹ ایک میڈیوکر ٹیم جس کو ایک کپتان اچھا مل جائے یا وہ آپس میں ایک ٹیم ورک ان کا مضبوط ہو, ہمیشہ وہی ایک وننگ کمبینیشن بناتے ہیں. تو یہ پچھلے 3-3.5 سال کے اندر جو ہماری یونیورسٹی نے نہ صرف یہ ریسرچ انوویشن کمرشلائزیشن بلکہ اور بھی بہت سارے مختلف پہلوؤں میں جو ایک اتنی زیادہ ایک ترقی کی ہے اور ہم انٹرنیشنل رینکنگز میں آئے ہیں, اس کا مین کریڈٹ ہمارے جو ٹیم کی کپتان, ہماری لیڈر جو وائس چانسلر صاحبہ ہیں, یہ انہیں کو جاتا ہے. اور ان کا اس سے بھی زیادہ یہ جو اچیومنٹس ہوتی ہیں بھی میری ہمبل رائے میں شاید اچیومنٹس بھی بذات خود ایک بڑے پرسپیکٹیو میں ایک چھوٹی چیز ہوتی ہے. اصل کمال ایک لیڈر کا یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو انیبل کرے, اپنے ارد گرد باقیوں کو بھی ایک لیڈرشپ رول میں لے آئے. تو اس چیز کو ہماری یہ مکمل اس کا میں کریڈٹ ہماری وی سی صاحبہ کو دینا چاہوں گی کہ انہوں نے اپنے ارد گرد بھی ایک بہت انیبلنگ انوائرمنٹ پیدا کیا, بہت سارے ینگر لیڈرز, اسپائرنگ لیڈرز پروڈیوس کیے, انہیں ایک سپورٹ دی, انیبل کیا, جنہوں نے مزید آگے بہت ساری مختلف کنٹریبیوشنس کی, اور یہ اکٹھے مل کے ایک ٹیم ایفرٹ کے ساتھ مل کے ہم آج ایک وی آر آن دا رائٹ ٹریک. ڈیفینیٹلی. ڈاکٹر اقصیٰ, ہمارے دیکھنے میں یہاں یہ بھی بتائیے کہ اکثر یہ ماضی کی ڈبیٹ رہی ہے کہ انڈسٹری اور اکیڈیمیا دیر از اے ہیوج گیپ. سو اور ایک اس گیپ کو کم کرنے کے حوالے سے بریجنگ کا بھی رول کوئی پلے کر رہا ہے؟ جی بالکل, ہمارے جو رول اور فنکشن ہیں ان میں یہ انڈسٹری ایکیڈیمیا لنکیج ایک ہمارا ایک مین پہلو ہے. کیونکہ یہ بھی کہہ لیں کہ جیسے جیسے چیزیں ایوالو ہوتی ہیں, جیسے جب ہم 2000s میں انٹر ہوئے, اس صدی میں انٹر ہوئے, تو سب سے پہلے یہ احساس ہوا کہ ہماری آبادی بہت بڑھ گئی, اس حساب سے اتنی یونیورسٹیز نہیں تھیں. تو پہلا فوکس یہ آیا کہ نئی یونیورسٹیز قائم کی گئی. پھر پتہ چلا کہ ہم ریسرچ میں پیچھے تھے, تو ایک یہ فوکس ایک نیشنل پالیسی یا ڈرائیو شروع ہوئی کہ ہم پبلیکیشنز میں اضافہ کریں, ہم ریسرچ کے کلچر کو فروغ کریں. اس کے بعد اب میں کہوں گی آج کے دور میں اس بات کو بہت شدت سے محسوس کیا گیا پالیسی لیول پہ, یونیورسٹی لیول پہ, نیشنل لیول پہ, کہ یہ ہم آئسولیشن میں نہیں چل سکتی یونیورسٹی. ہم جو گریجویٹ پروڈیوس کرتے ہیں وہ بھی وہ ہونا چاہیے جس کی کہ انڈسٹری کو ضرورت ہے, ورنہ ایک ایسا گریجویٹ جس کو اس میں اسکل سیٹ نہیں ہے, جس کی انڈسٹری کو ضرورت ہے, شاید اس کا کوئی فائدہ نہیں. کہ ہم ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں اسپیشلی جب ٹیکس پیئر کا پیسہ اس پہ لگا رہے ہیں, اتنی ایفرٹ لگا رہے ہیں ہر طریقے سے, تو اٹس آف نو یوز اگر ہمارا وہ پروڈیوسڈ پروڈکٹ جو ہے وہ معاشرے میں یعنی کسی طریقے سے سوشلی اکنامکلی کنٹریبیوٹ نہیں کر پاتا, اٹس آف نو گڈ یوز ٹو این انڈسٹری. اینڈ سملرلی ہمارے یہاں ہو رہی ریسرچ یا کوئی بھی انوویشن اگر وہ ڈائریکٹلی انڈسٹری کی ضروریات, کیونکہ انڈسٹری ایٹ دا اینڈ از اے ڈرائیور آف آر اکانومی, اینڈ اکانومی از اے ڈرائیور آف آل سوشل پروگریس. اچھا, تو ہم اس کو وہ کریں. اب اس کے لیے بھی یہ ایچ ای سی کی ڈائریکشنس پہ اور ہماری یونیورسٹی کی انٹرنل جو بھی پرائیورٹیز ہیں, اور ایک آفس از ون کہ ہم بہت ساری انڈسٹریز کو انوائٹ کرتے ہیں, ہم ان کی ضروریات, ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اس کو سنتے ہیں, ہم ہماری کنسٹرینٹس اور ریکوائرمنٹس کیا ہیں ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اور اس کے ہمارے پاس کئی سارے بہت سارے پازیٹیو نتائج بھی ابھر کر سامنے آ رہے ہیں. جس طرح کہ میں آپ سے ایک چھوٹی سی مثال دے کر بات کنکلوڈ کروں. ابھی بہت ریسنٹلی ملٹی فارم ریسرچ فاؤنڈیشن نے ہماری یونیورسٹی کی سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کی ایک اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ڈاکٹر نظرا ملک, اور ان کی چیئر پرسن پروفیسر ڈاکٹر آمنہ معز, جس میں کہ وہ سلیپ اور اچھی نیند کے لیے ایک اچھے میٹرس یا انڈسٹری جو مختلف پروجیکٹس آفر کر رہی ہے ان کا کیا رول ہو سکتا ہے, سلیپ میں مشکلات اور اس میں کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے ان پروڈکٹس استعمال سے. جی اس پہ وہ ان کو فنڈ کر رہے ہیں کہ اس پہ ایک ریسرچ کریں. اب یہ ایک ایسی ریسرچ ہے جس کے نتیجے میں انڈسٹری کو بھی فائدہ پہنچے گا کہ وہ اپنے پروڈکٹس کو مزید لوگوں کی ضروریات سمجھتے ہوئے بہتر کر سکیں گے, اور اسٹوڈنٹس کو بھی, اور مزید میں ان سے اس بات میں اسٹوڈنٹس کو بھی اس انڈسٹری سے بہتر انٹریکٹ کرنے کا ایک چانس ملے گا. ہمیں فیکلٹی ممبرس بھی, کیونکہ ہم فیکلٹی ممبرس بھی ایک آئسولیشن کا شکار ہو جاتے ہیں. جب ہم بہت سال یونیورسٹی میں ایک ڈپارٹمنٹ میں پڑھاتے رہتے ہیں اور ہم نکل کے انڈسٹری سے انٹریکٹ نہیں کرتے, تو ہمیں بھی اپنے آپ کو ریفریش کرنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو فیکلٹی کو, اسٹوڈنٹس کو بھی ایک بہتر موقع ملے گا یہ جاننے کا کہ انڈسٹری کے ڈائنامکس کیا ہیں, وہ کیسے آپریٹ کرتی ہیں. پھر مزید یہ کہ یہ ہمارے خدیجۃ الکبریٰ بزنس انکیوبیشن سینٹر کے لیے مختلف انڈسٹریز ہمارے پاس آن بورڈ ہیں, جس میں ہمارے پاس یہ بہت سارے چیمبر آف کامرس سے اس میں ریپرزینٹیو ہیں, میڈیا ہاؤسز سے اس میں ریپرزینٹیو ہیں, بہت ساری اور انڈسٹری ہے جو اس کا حصہ ہے جو کہ بہتر گائیڈ کر سکے گی آگے چل کے اسٹیج پہ اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ, کہ جو ہماری فیمیل ایک بڈنگ بزنسز ہیں
ہیں, نیو اسٹارٹ اپس ہیں, کہ ان کو مزید ہم ان کی ڈائریکشن کو کیسے بہتر کر سکیں یا وہ بزنس کو کیسے ڈیولپ کر سکیں. اچھا ڈاکٹر اقصیٰ, آپ انجینئر بھی ہیں, آپ ڈاکٹر بھی ہیں, اور آپ اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی بھی ہیں. ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ سالوں میں آپ کے طالب علموں نے ٹاپ پوزیشنز بھی لیں. آپ ایک ایسے آفس کو ہیڈ کر رہی ہیں جہاں ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں, تو کیسے بیلنس کر پاتی ہیں, اور ہاؤس وائف بھی ہیں, کیونکہ بہت ساری فیمیلز آپ کو ایز اے لیڈر دیکھتی ہیں, آپ سے انسپائرڈ ہوتی ہیں, آپ کو آئیڈیلائز کرتی ہیں, تو انہیں بھی بتائیے کہ ہاؤ یو کریٹ اے بیلنس کہ آپ ہر محاذ پہ بہتر پرفارم کر پا رہی ہیں. عمر, میں اس پہ یہی کہوں گی کہ زندگی تو اٹ از فل آف چیلنجز. اگر کوئی لیٹس سے کہ اگر ایک خاتون ہے, اگر وہ صرف اپنے گھر کے محاذ کو ہی ڈیل کر رہی ہوتی ہے, تو ایسی بات نہیں کہ اس کے چیلنجز نہیں ہوتے. دس از اے نیو چیلنج ایوری ڈے. تو اٹ از ناٹ ایزی, آئی وڈ سے بیلنسنگ ورک, بیلنسنگ لائف, بیلنسنگ ایوری تھنگ. مگر یہ تو میں اگر پرسنلی بھی بات کروں تو میں تو اس چیلنج سے ہی انسپریشن ڈرائیو کر کے آئی موو آن ایچ ڈے. اینڈ جیسے جیسے آئی مین آئی موونگ اہیڈ ان لائف, میرے اندر بھی ایک یہ سینٹیمنٹ اور فیلنگ ہے دیٹ آئی وانٹ ٹو گیو بیک, آئی وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ, اور میں اب سمجھتی ہوں کہ اللہ نے مجھے بہت ایک نوازا ہے, ایک موقع دیا ہے کہ مجھے ایک استاد ہونے کا درجہ دیا ہے, جس سے کہ میں ایک ایسے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے آئی ایم ایبل ٹو ٹاک ٹو ینگ فیمیلس اینڈ آئی ایم ایبل ٹو شیئر مائی جرنی ود دیم, کہ اس میں چیلنجز آئے, اسپیشلی جب میں نے اپنی پی ایچ ڈی باہر سے اس کی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کی, ایون جب میں نے انجینئرنگ کی, ایک انکنونشنل چوائس لی, جو آج بھی ایک انکنونشنل چوائس ہے فار اے فیمیل. آئی ہیڈ اے لاٹ آف چیلنجز, جس میں اف نتھنگ ایلس تو ایک جو ہمارے سوسائٹی کا اسٹیریوٹائپ ہوتا ہے کہ جی بینگ اے وومن, مطلب دے ٹینڈ ٹو تھنک دیٹ یو پرابلی ناٹ اے گڈ وائف اور ناٹ اے گڈ مدر اف یو ڈوئنگ دیز تھنگس, یا بینگ اے وومن ہاؤ وڈ یو بی این انجینئر اینڈ دین ورک ان این انوائرمنٹ which is still predominantly men, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ کہ یہ I feel I'm very lucky that at this stage I have gotten to a position جہاں پہ کہ یہ میں نے یہ جرنی بڑے ایک قدرے ایک کامیابی سے طے کی, اور اب میں سب سے یہ شیئر کر پاتی ہوں کہ ایوری تھنگ از پاسبل اف یو سیٹ یور ہارٹ آن اٹ. اگر آپ کا ویژن, مائنڈ, گولس بڑے کلیئر ہوں, اسپیسیفک ہوں, تو آپ یہ سب اچیو کر پاتے ہیں. اور اگین اگر میں ایک ون لائنر اس کو سمرائز کروں تو میرا خیال ہے پرسسٹنس, ناٹ گیونگ اپ, کیپنگ آن, ٹیکنگ لٹل اسٹیپس. آپ جب ایک ایک K2 کو سر کرتے ہیں یا ایوریسٹ کو سر کرتے ہیں, تو اٹس ون لٹل اسٹیپ ایٹ اے ٹائم, اور وہ ایک چھوٹا چھوٹا قدم ہی آپ کو الٹیمیٹلی چوٹی پر لے جاتا ہے. تو آپ جہاں بھی ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, آپ whether you're a housewife, whether or you're a working woman, and even for men for that matter, ہم جب عورتوں کی بات کرتے ہیں تو مطلب اس کا مقصد بالکل مردوں کے چیلنجز جو ہیں ان کو ڈیمین کرنا نہیں ہوتا. اینڈ آئی سی آفٹن دیٹ مرد بھی بہت ساری رسپانسبلٹیز جگل کر رہے ہوتے ہیں, گھر کی, ورک لائف کی, پرسنل. سو بوتھ فار ویمن ایز ویل ایز فار مین, it is just taking little steps in the right direction and not giving up. Not giving up. جی, تو ویورز آپ نے جانا کہ کتنی پرعزم ہیں ڈاکٹر اقصیٰ شبیر, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان کی اس لیڈرشپ کوالٹیز سے یقیناً متاثر بھی ہوں گے, اور ان کو کہیں نہ کہیں آئیڈیلائز کریں گے اپنی پرسنل لائف کے اندر بھی. اور انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی, پرسسٹنس. کامیابی کے لیے پرسسٹنس زندگی میں بڑی ضروری ہے, بیکاز ونرز نیور کوئٹ, اور جو کوئٹ نہیں کرتے وہ یقیناً ون کرتے ہیں. تو اسی کے ساتھ مجھے محمد عمر کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت, اور آپ کے ساتھ ملتے ہیں کسی اور ڈائنامک پاکستانی کے ساتھ پرعزم پاکستان کی سیریز میں.